کر رہا ہوں، کوئی بیچارہ ٹوک دے تو اس کی شامت نہ آ جائے گی؟ گنڈا گردی کا تو دور ہی ہے نا، اتنا ظرف کس میں ہوتا ہے کہ کسی کو ٹوک دیا جائے وہ صبر کر لے؟ تو محفل اپنی ہے، لوگ اپنے ہیں، عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ ایک بندہ کھڑا ہوا، قادریوں میں خوف نہیں ہوتا، یہ بات خاص ہے، لیکن کوئی سچا قادری بنے، کوئی قادری سچا بنے، اس میں خوف نہیں ہوتا، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف، لا تخف کا فرمان جس کے لیے ہے، پھر وہاں تخف کیسا، وہاں خوف کیسا؟ مریدی لا تخف، مریدی، مریدی میرے مرید، یا نسبتی لگا کر کے بات ہو رہی، میرے مرید، مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید گھبرانا نہیں، میرا رب اللہ ہے، اس لیے قادریوں کو خوف نہیں ہوتا۔ وہ قادری کھڑا ہو گیا، کہا پیر صاحب شیخ عبد الرحمن جی آئیے ہم سے مقابلہ کریں۔ مریدین اس کو تکنے لگے، وہ واقعی پیر صاحب تھے، پیر روشن ضمیر تھے، وہ واقعی اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا اس کو مت چھیڑنا، اس کو مت چھیڑنا، اس کے ایک ایک بال سے میں نور پھوٹتا دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو غوث پاک سے منسوب ہو جائے ان کے مرتبے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ صرف سلسلے والے لوگ کمزور نہیں ہوتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ اس کو مت چھیڑو، میں اس کے ہر بال سے نور پھوٹتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بڑے مضبوط پیر کا مرید ہے، یہ بہت مضبوط پیر کا مرید ہے بھائی، یہ اس کے ہر بال سے نور، قادری بن جائیں تو ہر بال سے نور پھوٹے، ہر بال، بڑی برکت ہوتی اس سلسلے کی۔ بیچاروں کو جن کو کوئی سلسلہ ہی نصیب نہیں ہو، کہتے ہیں کہ پھر نور کائے کا یہ؟ ارے نبی نور نہیں سمجھتے نبی کو، سلسلے میں مرید ہو جاؤ تو بال بال سے نور چھنتا ہے، لیکن دیکھنے والا عبد الرحمن تفسنجی جیسا ہونا چاہیے۔ جن کو چشمے کے بغیر کتاب کے حروف نظر نہیں آتے، وہ قادریوں کے بالوں کا نور کیا دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! کتابوں کے لیے آنکھوں کا نور چاہیے، اور نور قادریت کے لیے دلوں کا منور ہونا چاہیے۔ اس کے بال بال سے نور پھوٹ رہا ہے، یہ بڑے مضبوط پیر کا مرید ہے، اس کو چھیڑو مت۔ کبھی وہ گدڑی اوڑھ لو، آپ چھوڑ دیجئے، آپ ہمیں باز نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن آپ بتائیں یہ گدڑی کہ ہم ایک بار جو گدڑی پھینک دیتے ہیں نا، پھر وہ نہیں اوڑھتے۔ اور پھر کہا کہ اب کیا ہوگا اس کے لیے؟ کہ دوسرے کی بھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر چادر توڑ لو۔ انہوں نے کہا اپنی بیوی سے وہی کھڑے کھڑے، بھئی ذرا میری چادر دینا، کیا بات ہے، میری چادر دینا۔ یہ محفل میں بیوی دوسرے ملک میں، اور بیوی کی شان یہ تھی اس قادری کی کہ وہاں سے چادر بڑھائی اور انہوں نے یہاں سے چادر وصول فرما لی۔ یہ سلسلے کی برکت ہو تو سلسلے کی کیا برکت ہوتی؟ سلسلہ ہو تو برکت ہوتی، جن کے سلسلے ہی نہیں ہوتے، قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، اللہ کے سچے بندوں سے جڑو، سچے بندوں سے جڑو۔ سچائی کی پہلی دلیل یہ ہے کہ عقیدہ سچا ہو۔ لوگ کہتے ہیں سچ بولنے والوں سے جڑو، ارے جن کی عقیدے سچ نہ، وہ سچ زبان سے کیا سچ بولیں گے؟ پہلی شرط عقیدہ سچا، اس سے جڑو، پھر زبان کا بھی سچا، اس سے جڑو، پھر کردار کا بھی سچا، اس سے جڑو، پھر اس کا سلسلہ بھی سچا، اس سے جڑو۔ چادر بڑا انہوں نے وصول کی، کہ بھئی تو بہت بڑے پیر کا مرید ہے۔ کہاں میں تو بڑے پیر کا ہی مرید ہوں نا، میرا پیر ہی بڑا ہے۔ سنیو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، سب پیر کا احترام کرنا، لیکن اپنے پیر کو سب سے بڑا پیر ماننا۔ یہ بھی آپ سے کہہ دوں، برکتیں تبھی نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنے پیر کو سب سے بڑا پیر مانے تو دوسرا اعتراض نہیں کرنا۔ آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنے پیر کو بڑا مانو، ٹینشن نہیں ہے، دوسرے کی توہین مت کرو، سب کا احترام کرو۔ جیسے اپنے باپ کو باپ مانتے لیکن دوسرے کے باپ کی بے ادبی نہیں کر سکتے، ہر ایک کے باپ کی آپ کو تعظیم کرنی ہوگی، تب برکتیں ملتی ہے۔ تو اپنے پیر کو بڑا پیر مانو۔ آپ کا پیر بڑا سمجھا تبھی تو مرید ہوئے نا، کسی اور کو بڑا سمجھتے تب اس کے پاس جاتے نا، اس کے پاس آئے، مطلب کہ بڑا یہی ہے۔ اور جب تک بڑا مانو گے نہیں، برکتیں نصیب نہیں ہوگی۔ سب سے ملو، سب کا احترام کرو، سب کی تعظیم کرو، لیکن اپنے پیر سے اپنی نسبتیں مضبوط رکھو۔ میرا پیر بڑا ہی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی۔